طالبات، میں آپ کو آج ایک بہت نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، آج میں آپ کو جو چیز بتاؤں گی وہ ہے مضمون نویسی۔ نویسی کا مطلب ہوتا ہے مضمون لکھنا، کہ ایک مضمون کو لکھنے سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کا بہت ضروری خیال رکھنا چاہیے، کہ اگر آپ کو ایک بالکل اندیکھا مضمون آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیسے اپنے پیپر میں لکھ سکتے ہیں، کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے اگر ابھی سمجھیں گے تو آپ کی زندگی بھر کے لیے جو ہے یہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مضمون لکھنے سے پہلے اس کے موضوع کے تمام پہلو کا ایک خاکہ بنا لیا جائے، جس پر مضمون لکھنا ہو کہ کون کون سی باتیں کس طرح لکھی جائیں، اور یہ ترتیب دے کر لکھا جائے۔ ٹھیک ہے، کہ جیسے اگر آپ ایک مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ پہلے جو ہے اس کا پس منظر لکھیں، اس کا جو ہے وہ نئے حالیہ دور میں اس کا کیا کردار ہے، اور پھر آنے والے دور میں اس کا کیا کردار ہے۔ تو اس طرح سے تینوں طرح سے ہم اس کو ترتیب دے کر ایک خاکہ جو ہے بنا کر پہلے اور پھر جو ہے لکھیں۔ ٹھیک ہے، اگلا، اپنے خیالات کو ادا کرنے کے لیے آسان اور پر اثر صحیح زبان کا استعمال کریں، کہ وہ زبان استعمال کریں کہ جو سمجھ آئے۔ لفظوں کا چناؤ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ آپ کی جو جملے کی ترتیب ہے وہ بالکل پڑھنے میں ہی سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اگلا، تحریر میں الجھاؤ، الفاظ کا تکرار، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں۔ سمجھ آ گئی کہ آپ نے غیر ضروری باتیں جو ہیں وہ اس میں استعمال نہیں کرنی۔ اگلا، موضوع تحریر میں تسلسل اور ربط مضمون نویسی کی جان ہے، یعنی کہ آپ جو ہے ایسا نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے وہ ماضی کی باتیں بیان کریں اور ساتھ ہی جو ہے وہ آنے والے دور کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے لکھنا شروع کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلے تمام کے تمام جو چیز گزشتہ دور میں گزر چکی ہے، اس کا ماضی جو ہے، جو پس منظر ہے، پہلے آپ اس کو پورا اچھے طریقے سے بیان کریں، پھر حالیہ دور میں اس کے بارے میں جو ہے لکھنا وہ آپ کا ترتیب میں ہو، تو پھر جو ہے وہ ایک رابطہ بن جاتا ہے، ایک تسلسل بن جاتا ہے، کہ وہ لائن وائز ایک چیز جو ہے وہ آ گئی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم نے قائد اعظم کا مضمون لکھنا ہے تو ہم ایسا تو نہیں کہیں گے نا کہ پہلے انہوں نے وکالت کر لی، پھر ممبئی آئے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ ایسا نہیں لکھیں گے نا، ہم اس کو ایک ترتیب میں لکھیں کہ پہلے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے میٹرک کا کہاں سے پاس کیا، پھر انہوں نے حفظ کہاں سے کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لندن چلے گئے، وہاں انہوں نے وکالت کی۔ ایسے لکھیں گے نا تو یہ ہوتا ہے تسلسل۔ سمجھ آئی؟ اگلا، جس موضوع پر مضمون لکھنا ہو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایسی باتوں سے پرہیز کریں جس سے کسی جماعت، کسی مذہب یا فرد کی تضحیق ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا تضحیق کا مطلب یعنی کہ نفی ہو، کسی کے بارے میں غلط بیان جو ہے وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ کہ اگر کوئی پولیٹیکل ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سیاست میں غلط پہلو جو ہے وہ لیں کہ کسی کی نفی ہو جائے یا کسی کے مذہب کے بارے میں ہم غلط کہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ایک معیار روی اختیار کر کے مضمون اپنا لکھنا چاہیے۔ اگلا، مضمون کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ساری بات ہے، پیراگراف کا مطلب ہوتا ہے ایک میں لکھنا، لیکن یہ کہ جب آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو وہ اس مضمون میں کم از کم 3 سے 8 پیراگراف جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اور وہ پیراگراف جو ہیں وہ کس کے اوپر بنائے جائیں گے؟ وہ آپ کے سارے پوائنٹس کے اوپر، جو سب سے پہلے آپ نے اپنا بتایا تھا نا کہ ہم تمہید لکھیں اور اس کا خاکہ بنائیں، تو خاکے میں ہم جو ہے وہ کم از کم 8 پہلو کے اوپر وہ ترتیب دیں، اور پھر ان 8 پہلوؤں کو ہم ہر ایک کو پیراگراف میں لکھیں، تو یہ ایک خوبصورت مضمون جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پورے مضمون کو لکھنے کے بعد ایک بار ضرور دہرا لیں، یعنی کہ دربتہ مضمون لکھے تو اس کو پڑھ لیں کیا یہ ترتیب میں ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب مضمون کے 3 حصے، سب سے پہلا تمہید یعنی پس منظر آ گیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا نفس مضمون، اس مضمون کے بارے میں ساری جو تفاصیل ہیں وہ ساری تفصیل جو ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے، اور پھر اختتام، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کنکلوژن، اس کا نچوڑ، پورا آخر جو ہے وہ اس کو ٹھیک سے دینا۔ اگر ایک بھی چیز جو ہے وہ آپ کی ترتیب میں نہیں ہوگی، ایک بھی چیز آپ کی تسلسل میں نہیں بیان کی جائے گی، تو وہ اس مضمون کو پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے، یہ تمہید مضمون کا پہلا اور اہم حصہ ہے۔ اس میں اصل موضوع کی نفس مضمون کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے چند پر اثر اور زوردار جملے جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ اس پر پڑھنے والوں کو ذہن میں اس موضوع کے بارے میں جو ہے وہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ
تندرستی ہزار نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تندرستی ہزار نعمت ایک مضمون دیا گیا تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ تندرستی کو بیان کریں گے نا، تندرستی کی تعریف دیں گے کہ تندرستی ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر نعمت کیسے ہے، آپ اس کو 2 یا 3 لائنوں میں ٹھیک ہے لکھیں، تو یہ ایک زور جو ہے پڑھنے والے کے اوپر آئے گا کہ یار واقعی میں اس نے اتنا خوبصورت شروع اتنا خوبصورت لکھا تو آگے کیا لکھے گا، ٹھیک ہے؟ اگلا نفس مضمون، مضمون کا درمیانی حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے، جس میں موضوع کے متعلق تفصیل سے ذکر کیا جائے، چنانچہ حصہ جو ہے وہ طویل ہوتا ہے، اس لیے اس کو پیراگرافوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ حصہ جو ہے پہلا پیراگراف کس چیز کا ہوگا؟ تمہید کا ہوگا، وہ پورا پیراگراف اسی تمہید کا ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اس کا نفس ہے، یعنی کہ اب آپ نے اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ لکھنے ہیں، جو ہم نے خاکہ بنایا تھا وہ خاکوں کو ہم نے ڈفرینٹ پیراگرافس میں تقسیم کر کے ہم نے اس میں لکھا، ٹھیک ہے؟ آخری پیراگراف کیا ہے؟ کس چیز کا؟ اختتام کا، تمہید جو آخری ختم کیا جائے گا اس کا نچوڑ جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ مضمون کا آخری حصہ اختتام کہلاتا ہے، اس میں مضمون نگار کو اپنے خیالات کا نچوڑ اور پورا سر انداز میں لکھنا چاہیے۔ جیسے اگر میں لکھیں آلودگی جو ہے وہ ہمارے ماحول کو خراب کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہم اپنا بیان جو لکھیں گے وہ ہم آخری پیراگراف میں اختتام میں لکھ سکتے ہیں۔ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے، سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے؟ اس پر آسانی سے جو ہے مضمون پر اپنی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ یہ اپنی رائے جو ہے اس میں بتانا آپ کے پاس اختتام مضمون ہوگا۔ مضمون کی اب آگے مضمون کس طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے مضمون ہوتے ہیں، بیانیہ، حکایہ اور فکریہ۔ بیانیہ کا مطلب یہ کہ کسی چیز کے بارے میں بیان کرنا، کسی چیز کے بارے میں خود ایکسپلین کرنا۔ دوسرا حکایہ جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا حالیہ دور کے اوپر نا۔ اور فکری سوچ، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تندرستی ہزار نعمت، آلودگی والا، یہ سارے جو ہیں وہ فکری مضامین ہیں۔ اگلا آپ کے پاس بیانیہ، وہ مضمون جن میں کسی شخص، عمارت یا کسی جاندار کا مفصل ذکر کیا جائے، کسی چیز کے بارے میں جو اس کا پورا جو ہے وہ تعارف پورا ذکر کیا جائے نا، وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بیانیہ مضامین، سمجھ آئی؟ اگلا آپ کے پاس اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس حکایہ مضمون۔ حکایہ مضامین یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا حقیقت پر، جو آپ کا حالیہ دور ہے، حالت میں ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ بیان کریں گے تو وہ حکایات مضامین ہوں گے۔ وہ مضمون جس میں حکایات، واقعہ، کہانی، تفریح یا سفر کے حالات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس حکایہ مضامین کہلاتے ہیں، سمجھ آئی؟ جیسے یوم آزادی، میرا دلچسپ سفر، میرا پسندیدہ کھیل، ریل کا حادثہ، یا کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حکایہ مضامین میں آتے ہیں۔ اگلا جو ہے وہ فکری مضامین۔ فکری مضامین سے مراد وہ مضامین جو کہ خیالات اور افکار پر ہوتے ہیں، یعنی کہ چاندنی رات، اگر میں وزیر اعظم ہوتا، وقت کی پابندی، ماحول کی آلودگی، یہ سارے فکری مضامین ہیں، ٹھیک ہے؟ تندرستی ہزار نعمت ہے، یا علم کی فضیلت، یہ سارے جو ہے وہ فکری مضامین ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ہے وہ آپ کے پاس بیان کیے گئے ہیں کچھ نمونے، ٹھیک ہے؟ جیسے جانور کی جو ہے وہ بابت بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کسی جانور کا، جیسے میری پیاری بلی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اوپر لکھنا ہے تو آپ نے قسم بتانی ہے، اس کا جسم کے حصے کی خصوصیات بتانی ہے، عادات بتانی ہے، خوراک بتانی ہے، رہائش بتانی ہے، اس کے فوائد اور نقصانات بتانے ہیں، سمجھ آئی؟ میری پیاری گائے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تو یہ مضمون جو ہے وہ دیے جاتے ہیں نا لکھنے کے لیے، تو اس کو ایسے لکھیں گے۔ موسم کے بارے میں، جیسے بہار کا موسم، میرا پسندیدہ موسم آ گیا، تمہید بیان کی، وقت بیان کیا کہ سال میں کب سے کب تک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی خصوصیت بیان کی، اس میں پھل نباتات کون کون سے ہیں، اس کے فوائد اور نقصانات جو ہے، اور پھر عام رائے، لاسٹ میں جو اختتام ہوگا وہ عام رائے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ سائنسی ایجادات کے بارے میں، جیسے موبائل فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس کے بارے میں ایجادات کے بارے میں آتا ہے تو اس کی تمہید، عوام میں استعمال، موجد کس نے بنایا، ٹھیک ہے؟ ایجاد جو ہے وہ اس سے پہلے کیا طریقہ لوگ اختیار کرتے تھے، پھر فوائد اور نقصانات کیا ہیں، اور پھر عام تاثر لوگوں کا کیا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے بیان کرنی ہے۔ اگلا جو ہے وہ آپ کا مضمون ہے کھیلوں کے متعلق، کسی کھیل کے بارے میں لکھنا تو وہ تمہید، اس کھیل کی ایجاد کہاں سے ہوئی، کھیلنے والوں کی تعداد، سامان، کھیل کا طریقہ، صحت پر اثر، کھیل کی مقبولیت اور فوائد اور نقصان، سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے؟ کسی شخص سے متعلق جیسے قائد اعظم ہے، علامہ اقبال ہیں، فاطمہ جناح ہیں، کسی کے متعلق اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ کو پہلے تمہید
نام، والدیت یعنی کہ ان کے والد اور والدہ کا، خاندان، مقام پیدائش، تاریخ پیدائش، تعلیم و تربیت، اہم کارنامے، اعزاز سے جو ہے وہ ملک معاشرے کو کیا فائدہ ہوا، عادات کیا تھی، وفات، اور پھر یادگاریاں، کہانی کہاں پر انہیں دفن کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر آگے آپ کے تہوار کے بارے میں، عید کا تہوار جیسے بھی 14 اگست گزری ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو کسی قوم کی اس نوعیت کا تہوار یعنی مذہب، سماجی، قومی کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں جیسے 14 اگست ہے تو وہ قومی تہوار ہوگا نا. ٹھیک ہے. عید گزری ہے تو عید آپ کا مذہبی تہوار ہے. ٹھیک. کب منایا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، کس طرح لوگ مناتے ہیں، اس کے اچھے اور برے پہلو کیا ہیں، اور برے پہلو جو ہیں ان کو کیسے سدھارا جائے، یہ آپ پر ہے. اس کو برے جو پہلو ہیں ان کو کیسے سدھارا جائے. سمجھ آ گئی. یہاں تک تھا یہ ہمارا مضمون نویسی کا ٹاپک. یہ مضمون نویسی یعنی کہ مضمون کے بارے میں آپ کو جو چیزیں خیال رکھنی ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ لیکچر دیا تاکہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں کبھی کہیں پر کوئی بھی کسی بھی ٹاپک کے اوپر اگر مضمون لکھنے کو آئے تو آپ کو پتہ ہو کہ وہ مضمون آپ کو کیسے شروع کرنا ہے اور کیسے اس کو اختتام تک لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے بچوں. تھینک یو.